اب ایک اور بات کہ اکثر انسان جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ شیطان ہے نا، تو وہ نفس ہے، ہر بندے کے ذریعے یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جن پہ فضل ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں اس چیز سے، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ مثال ہے وہ بہت زیادہ عبادتیں ریاضت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ میں بڑا نیک۔ اب ان کے لیے حدیث پاک سنیں ذرا کہ جس کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ تعریف کون کرنے والے؟ صحابہ کرام، عام بندے نہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ایک شخص ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا نمازی، بڑا نیک بندہ ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ابھی وہ تعریف کر ہی رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا وہاں پر، وضو کے قطرے گر رہے تھے، یعنی وضو کر کے آیا تو وضو کے اثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، اور آنکھوں کے درمیان سجدوں کی جگہ محراب تھی، یعنی کہ اتنے وہ سجدے کرتا تھا، اتنے سجدے کر کر کے اس کے محراب بن گئی تھی ماتھے پر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہم آپ کی بارگاہ میں تعریف کر رہے تھے، یہ وہ شخص وہ دیکھیں آ گیا سامنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آدمی کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کے چہرے پر شیطان کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ بڑے حیران ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار اور بڑا نمازیں عبادت ریاضت کرنے والا ہے۔ وہ آدمی جو تھا آ کر اس نے سلام کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، صحیح سی بتانا مجھے، جب تم نے ان لوگوں کو دیکھا تو تیرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں اس سے جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنا آپ بھی ڈرتے ہیں اس وجہ سے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیسے بے خوف ہو جاؤں جبکہ دل رحمان رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے وہ چاہے اسے پھیر دے۔ یعنی کہ یہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی طرف جھانکا کریں کہ کہیں ہمارے دل میں نیکی کر کے یہ خیال تو نہیں آ گیا کہ میں بڑا نیک ہو گیا، میں بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، اور دوسرے آپ کو اہم ہی لگے، فضول لگے کہ نہیں یہ تو اہم ہی ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، کہ میں ان سب سے اچھا ہوں۔ اب یہ دیکھیں اولیاء کرام کتنا اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ حضور خواجہ سرکار مجھے جملے یاد ہیں، میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنے۔ آپ فرماتے کہ اگر کوئی میرے ہاتھ چوم لیتا ہے، منع فرماتے تھے آپ ایسے کہ آپ نے لکھ کے بھی تختی لگائی تھی میرے آنے پہ کھڑا نہ ہو، کوئی ہاتھ نہ میرے چومے، یہ تختی بھی آپ نے اپنے آستانے لکھ کے لگائی تھی۔ لیکن پھر بھی کوئی چوم لیتا تھا تو آپ فرماتے کہ فوراً میں کیا سوچتا تھا کہ تیرے ہاتھ نہیں چومے جا رہے، یہ تیری جو نسبت ہے نا یہ اس کا صدقہ ہے، اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو یہ تو کوئی پوچھتا بھی نہ، تجھے کوئی سلام بھی نہ کرتا، تیرے کوئی ہاتھ بھی نہ چومتا۔ تو فرماتے کہ فوراً میں عزت اپنے مرشد کی طرف لوٹا دیتا تھا۔ اور حضور میاں صاحب چادری سرکار کیا فرماتے تھے جب بھی کوئی آتا تھا، حضور کرم ہو گیا، آپ نے دعا کی، مسئلہ کرم ہو گیا، نہیں جی نہیں یہ میرے قبلہ کا کرم ہے جی، فوراً جو تھا وہ عزت جو تھی وہ اپنے شیخ کی طرف لوٹا دیتے تھے، وہ اپنی شیخ کی طرف لوٹاتا تھا، وہ اپنے شیخ کی طرف، اس طرح تمام عزتیں رب کی بارگاہ میں اکٹھی ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق وہ رب کی ذات ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ، کہتے ہیں میں علی پور سے حاضر خدمت تھا، پتہ چلا کہ حضور میاں صاحب چادری سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اماں صوفیہ تھی، انہوں نے جب ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا بھی ان کے لیے شاہ صاحب کے لیے بستر لگا دو، چارپائی بچھا دو اور بستر لگا دو۔ کہتے ہیں اندر سے نیا بستر آیا، چارپائی لگائی، تو جب حضور میاں صاحب چادری سرکار تشریف لائے تو لوگوں نے، وہ خادمین جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بستر لگوایا جی۔ تو کہتے ہیں حضور میاں صاحب چادری سرکار نا وہ سنی انسنی کر دی بات کو، اچھا جی۔ کہتے ہیں پھر کسی نے کہا کہ حضور آپ تشریف رکھیں یہاں پہ بیٹھیں، یہاں آپ کے لیے بستر لگوایا۔ انہوں نے پوچھا بھی کس نے لگوایا؟ انہوں نے کہا بھی اس طرح شہزادوں کا حکم ہے، قبلہ عالم کے پیر صاحب کا، اندر سے اماں صوفیہ کا حکم ہے، تو یہ ان کے حکم پر بستر لگایا گیا کہ ہم نے خود نہیں لگایا، ان کے حکم پہ لگایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو جی نہیں جی نہیں، میں بھی اس در کا غلام، آپ بھی اس در کے غلام۔ اب دیکھیں غور کریں کہ اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب مقام مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ کے دل کی کیفیت ہونا ضروری ہے کہ ہم اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے ہیں تو ان اولیاء کرام کی ہم پیروی کرنے والے ہوں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں۔ کوشش کریں کہ ہمیں بھی یہ کیفیات حاصل ہوں جو اولیاء کرام کو حاصل تھی، یہ بلندیاں اور مقام مرتبے انہیں اسی وجہ سے ملے۔ تو ساری بات دل کی ہوتی ہے، دل ٹھیک ہو گیا تو تمہارے سارے اعمال درست ہو گئے۔ حدیث پاک ہے نا کہ اگر دل درست ہو جائے سمجھ لو کہ تمہارے سارے اعمال درست ہو گئے، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ اگر دل ٹھیک نہیں ہے تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اولیاء کرام کی ہم اگر دیکھتے ہیں، احوال دیکھتے ہیں، اپنے مرشد پاک کے دیکھتے ہیں، اب حضور میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں، اپنے پیر خانے گئے، اب دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہم جیسا کوئی جاتا وہ اور زیادہ چوڑا ہو جاتا، اور اس کے اندر اچھا میرے لیے بستر بچایا، اور زیادہ جناب چوڑا ہو کے وہاں بیٹھ جاتا، اور باقیوں کو سمجھتا کہ اچھا یہ ایم ہی ہے، میں خاص ہوں۔ اب حضور میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، میں بھی اس در کا غلام، آپ بھی اس در کے غلام۔ نہیں جی میں اوپر کیسے بستر پہ سو سکتا ہوں، کیا آپ نیچے اور میں اوپر چارپائی پہ؟ بات اندر پہنچ گئی، اماں صوفیہ نے بلایا
اور ان کو حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ آپ اس بستر پہ رہو، کیونکہ عزت کرتے تھے نا حضور میاں صاحب کی، وہاں بہت عزت تھی، سب کو پتہ تھا کہ یہ کس شان اور کس مقام و مرتبے کا یہ ولی ہے، اللہ نے کیا مقام و مرتبہ اسے عطا فرمایا ہوا۔ تو جب اماں صوفیہ نے حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ آپ نے اس پہ سونا ہے، بس آپ اس پہ آرام کریں بستر پہ۔ اب رات کا وقت تو آپ دیکھیں حضور میاں صاحب نے کیا کیا، اب حکم جو تھا، حکم آتا ہے کہ ادب سے افضل ہوتا ہے، اب پھر بھی اس کے بعد حضور میاں صاحب نے کیا کیا، جب سونے لگے تو لوگ سے بیٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بستر اٹھاؤ، بستر اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ چارپے کو الٹا کر دو، یعنی وہ چارپے جب الٹی گئی تو ظاہری بات ہے وہ زمین کے ساتھ لگ گئی، تو پھر آپ نے بسترا بچھا کے آپ لیٹے۔ کیسے آپ کی باطن کی کیفیت تھی کہ آپ کے اندر کتنی عاجزی تھی، کتنی اپنی ذات کی نفی کرنے والے تھے کہ آپ بلکہ وہاں پہ حضور میاں صاحب چادر سرکار جو پیر خانے لوگ آتے تھے آپ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اکثر اولیاء کرام کے بس لوگ جاتے تھے نا تو عرض کرتے کہ ہمارا دل سخت ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے اندر جو ہے وہ عاجزی والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو اکثر اولیاء کرام اس کا علاج کیا تجویز کرتے کہ جاؤ مسجد جا کے جھاڑو دیا کرو، مسجد جا کے صفائی کیا کرو، تم مسجد صاف کرو گے، اللہ کا گھر صاف کرو گے، اللہ تمہارا دل کو صاف کر دے گا، گندگیوں سے، قدورتوں سے، باطن کی امراض سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، تمہارا باطن درست ہو جائے گا، تم مسجد جا کے صفائی کرو، مسجد جا کے خدمت کیا کرو۔ اس طرح جو پھر اپنے پیر خانے خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکت سے دلوں کو اور شفا عطا فرماتا ہے، اور نورانیت عطا فرماتا ہے، اور زیادہ ان کے دلوں کو نکھار دیتا ہے، اللہ اور ان کے دلوں میں نور بھر دیتا ہے، اپنی اور قربت عطا فرماتا ہے۔ تو حضور میاں صاحب چادلی سرکار جو تھے وہاں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، ان کو لنگر کھلاتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ ٹکڑے چھوڑ دیتے تھے نا، کھانے پینے کے جو ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے تھے وہ اکٹھے کر لیتے تھے اور پھر اس کو سنبھال لیتے، اس کو پھر کھایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھیں قبلہ کے ٹکڑوں کی کیا شان ہے۔ حضور میاں صاحب چادری سرکار کی زندگی مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ تو یہ اتنی سادگی ہوتی تھی کہ آگ پر جب کوئی آتا تھا نا، اللہ نے مقام مرتبے آپ کو دیے تھے، لوگ سنتے تھے چادر سرکار کی یہ مقام، یہ شان، یہ عزتیں، یہ کرامات۔ تو جب وہ پیر خانے آتے تھے نا، پھر حضور میاں صاحب کو دیکھ کے آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ جی پیر صاحب کدھر ہیں، یعنی آپ سے آگے پوچھتے تھے کہ پیر صاحب کدھر ہیں۔ اکثر یہ ہونا کہ حضور میاں صاحب نے فرمایا اچھا بیٹھو جی، آؤ جی کھانا کھا لو جی، پانی پی لو جی، دسترخوان بچھاتے، کھانا کھلاتے۔ اور کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ 2-4 دفعہ پوچھتے پھر ڈانٹ بھی دیتے تھے ان کو کہ تسی دس نہیں رہے کہ پیر صاحب کتنے نے، تسی یہ کہہ رہے ہو کھانا کھا لو، پانی پی لو، یا کر لو، پیر صاحب دسو پیر صاحب کتنے نے۔ اچھا جی آ جاتے ہیں جی، بیٹھو جی۔ تو کسی نے پھر آنا، تو پھر کسی نے جب ملنا حضور میاں صاحب سے تو پھر پتہ چلنا لوگوں کو اچھا یہ پیر صاحب تھے، یہ خود پیر صاحب تھے جو ہمیں کھانا کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، اور جناب جی نے ہماری ڈانٹ بھی سن رہے تھے۔ اکثر آپ ہونا کہ جہاں پہ سب نے بیٹھے ہونا آپ نے وہیں بیٹھ جانا، کسی نے گدے بچھانا تو اونچی جگہ رکھنی، آپ فرمانا جی مجھے کوئی پھول لگے ہوئے جی سارے بیٹھیں گے میں بھی وہیں بیٹھوں گا جی۔ تو لوگ جب اکثر دھوکہ نہیں آنے والے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ پیر صاحب کون ہے، پیر کون ہے، مرید کون ہے۔ تو یہ عاجزی جو ہوتی ہے نا، عاجزی اس لیے کہ درویش کا زیور ہوتا ہے، تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے اپنے اندر جھانکا کریں، اصلاح کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ہمارے ظاہر تو ہم چلیں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے باطن کی طرف دیکھیں، کہیں ہمارے باطن میں بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا، شیطان جو ہے ہمارے باطن کو تو نہیں خراب کر رہا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے نیک لوگوں پر، جو نیک عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان پر بھی مجھے گناہ کا ڈر ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، جو اکثر ہوتا ہے کہ ہم خود پسندی میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں زیادہ عبادتیں ریاستیں کر کے۔ اس لیے ہم نے اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے۔ شیطان جب وہ شکار کرتا ہے آپ کے باطن کے ساتھ، نفس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا ہتھیار سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار کیا، وہ آپ کا نفس ہے۔ وہ نفس کے ذریعے شکار کرتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس کو نفس کی پیروی میں، نفس کی خواہشات میں لگا دیتا ہے۔